ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عالی مرتبت حضرات، علماء کرام، عرس مقدس کی تقریبات ہے۔ پیکر علم و عمل، آفتاب فضل و کمال، حضرت اقدس الشاہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کے صاحبزادگان، صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ صاحب، حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن صاحب، قاضی صاحب، دیگر مشائخ، آستانہ مقدسہ کوٹلہ شریف کے سجادہ نشین، ممتاز عالم دین، روحانی پیشوا صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر میاں صغیر احمد صاحب، حضرت قبلہ میاں تنویر احمد صاحب، حضرات، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں حضرت صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو دینی، فکری، علمی بہت سارا مواد آپ کے سامنے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جگہ ہی تربیت گاہ ہے، جیسا کہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب آپ کو بتا رہے تھے۔ یہاں کی جو تدریسی اور تعمیری اور تعمیر شخصیت کے تعلق سے سرگرمیاں ہیں، آپ کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچوں کے لحاظ سے ہمیشہ روز نئی سے نئی امنگ کے ساتھ آشنا ہوتا ہے۔ اسے جب کچھ چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، تو اس کی سوچیں بہت ساری جگہوں پہ تبدیل ہوتی ہیں۔ غربت سے عمارت کی طرف جب انسان بڑھتا ہے، مالی طور پر اللہ تعالیٰ اسے وسعت عطا کرتا ہے، پھر بھی اس کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات کی گلیوں سے نکل کر جب وہ شہروں میں جاتا ہے، اور شہروں سے پھر جب وہ ملکوں کا سفر طے کرتا ہے، تو بھی بڑی ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ دنیا میں بڑے خیالات کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنے خیال کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ دلائل ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، لیکن اپنے حق میں کچھ نہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب ذرا تبدیلی محسوس کرتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، تو اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ عقیدے کی، نظریے کی، عمل کی اتنی بڑی چٹان ہوتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ ہو پھر بھی وہ اسی طرح مضبوط ہیں، اور کروڑوں روپیہ دائیں بائیں آ جائیں، اور قادیانی لاکھوں ڈالر کی آفر کر کے کراچی کے ایک فلیٹ کرائے کے مکان میں رہنے والے مولانا نورانی کے قدموں میں ہر شے رکھ دیں، تو آدمی ٹھوک کر مار کے کہتا ہے تھوڑی قیمت لگا رہے ہو، مجھے تو بے پناہ قیمت دے دی گئی، میرا تو مول ہی کوئی نہیں، میں نے تو ہر شے مدینے کی گلی میں فروخت کر دی ہے۔ لوگ دور دراز، صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے جی، تھوڑا سا وقت دیں گے، بس چند ایک باتیں عرض کرنی۔ لوگ بدلے نہیں، حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ انہوں نے جہاں آنکھ کھولی، پھر وہ آنکھ اتنی کھلی کہ انہوں نے دنیا کے ملک نہیں بر اعظم دیکھے۔ مفتی صاحب نے پھر ایک مسجد نہیں دیکھی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا دیکھی۔ اور مفتی صاحب وہ شخصیت تھے کہ اگر ان کا علمی تعارف نہ بھی کرایا جاتا، ان کی اسناد نہ بھی بتائی جاتی، ان کے شاگردوں کی لسٹ نہ بھی دکھائی جاتی، ان کے مریدین اور ان کے خلفاء کا علمی اور تعمیری کام لوگوں کو نہ بھی بتایا جاتا،
बस उन्हें हुजूर की सुन्नत इमामा बांधे कहीं बिठा दिया जाता तो फिर भी बड़े परवाने गिर्द जमा हो जाया करते थे। लेकिन आप हैरान होंगे, किसी जगह लचक नहीं, किसी जगह कमज़ोरी नहीं। यानी मुफ्ती साहब उन लोगों में से नहीं थे कि जिन्होंने रात को कोई किताब देखनी है, सवेरे जुमा पढ़ाना है, उन लोगों में से नहीं थे। मुफ्ती साहब चूँकि मुनाजिर थे, जो मुनाजिरीन होते हैं ना, ये दूसरे की भी पूरी राय पढ़ते हैं, पूरी राय। और हमने देखा है कई लोग दूसरों की राय पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी आखिर में लचक भी देनी शुरू कर गए, क्योंकि पढ़ी हुई थी ना राय। और बाज़ जगह ऐसा भी हुआ कि फिर वो सालों तक कुछ कहते रहे और फिर उन्होंने कुछ और कहना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब ने दीन नहीं पढ़ा, दुनिया में जितने अदियान पाए जाते हैं वो सारे पढ़े, लेकिन कुर्बान जाऊं, वो पहले दिन भी आपको आला हजरत फाजिल बरेलवी की गली में मिलेंगे और मरते दम तक भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ता ही उनकी ज़ुबान पर चला जाता है। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी ना पुख्तगी नजरियाती पैदा करें, ऐसे हवाओं के दोष पे जिंदगी ना गुजारें। मैं ढेर सारे लोगों को देखता हूं जो तगड़ी बातें करते हैं स्टेजों पर तगड़ी, और नीचे उतरते हैं निजी महफिल में बैठते हैं तो कमजोर जुमले बोलते हैं, कच्ची बातें करते हैं। कैसे लोग आपकी फिक्र से इस्तिफादा करेंगे जब आप ही पक्के नहीं हैं? किसी को क्या पक्का करेंगे? हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह पुख्ता मिजाज, थोड़े से ना, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, वो किधरे टिकिया करो, प्या ते रोड़ा भी रवे ते वजनी हो जाता है। एक जगह पड़ा रहे ना रोड़ा तो उसके गिर्द मिट्टी चढ़ती रहती है, बंदा कहीं कहीं खड़ा तो हो ना, रात कुछ सवेरे कुछ दोपहर कुछ। ऐसे ही हवा के दोष पे जिंदगी ना गुजारें, कहीं कोई मजबूती तो इख्तियार करें। अगर कहें कि हमें मदद मिलेगी तो मजबूत होंगे, तो कुरान पाक की तरतीब ये है कि पहले आपने इस्तकामत इख्तियार करनी है, फिर मदद आएगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, पहले तू डट अल्लाह का नाम लेके, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी नाजिल कर देगा। पहले तू खड़ा तो हो ना, डटना तो सीखे। तो नजरिए के लिहाज से ना, नजरिए, मैं ना एक दफा बस में बैठा था, रश ज्यादा था बस में, तो वो भी एक मज़ेदार सफ़र होता था, उसकी भी एक अपनी लज्जत होती थी। जब वो बस वाले के साथ 5 रुपए किराए से झगड़ा होता था लोगों का, तो वो भी पंजाब का एक बड़ा हसीन कल्चर था। उस वक़्त भी लोग, वो 5 रुपए से बहस शुरू होती थी तो आलमी मंडी में तेल की क्या कीमत है, यहाँ तक भी बस में दलाइल सुनने को मिल जाते, यहाँ तक लोग गुफ्तगू कितनी दूर बात निकल जाती थी। और फिर हुकूमतों पर तबसरे होते थे, और पिछली हुकूमत में क्या बड़ा बाज़ोकात नॉलेज में इजाफा होता था कि यार नहीं, कारों वाले नहीं अखबार पढ़ते, ये जो बस में बैठे हैं ये भी बारीक भी नहीं के साथ चीज़ों को देखते हैं। तो 2 सीटें छोड़ के ना एक साहब एक बंदे को दलाइल देने लगे, रश बड़ा था, बस में लोग खड़े भी थे, उसको दलीलें दे रहा था। माज़ल्लाह, वो कह रहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा नहीं लगाना चाहिए, वो दलीलें देता जा रहा है। अब मेरे अंदर भी एक छोटा सा तालिब इल्म था, वो भी बड़ी अपने अंदर जो दलाइल थे वो भी बड़ी गर्मी दिखा रहा था, लेकिन बीच में लोग खड़े थे, आगे जाने का मौका नहीं था। बेचैन मैं बड़ा था कि मुझे कोई मौका मुयस्सर आए तो मैं ज़रा आगे बढ़ूँ और इससे बात करूँ। फिर अपने आप को तसल्ली दी कि ज़रा बीच में से लोग उतर जाते हैं, किसी स्टॉप पे जगह बनती है, फिर मैं बात करता हूँ। जिसको वो समझा रहा था वो सादा सा आदमी, परना कंधे पे रखा हुआ, बटन भी खुले हुए, वो जी जी करता जा रहा था। इत्तेफाक ऐसा कि एक जगह गाड़ी ने ब्रेक लगाई, मेरा ख्याल था बीच में से लोग उतरते हैं तो उठ के आगे जाता हूँ, लेकिन उठने की बारी उस बंदे की आ गई जिसको वो दलीलें दे रहा था। अब मैं परेशान हो गया कि ये तो उसकी सारी बातें सुन के जा रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सका। लेकिन मुझे तो उस बंदे की मजबूती की समझ ही बाद में आई, मुझे तो उससे सीखने का मौका मिला। वो उठा, उसने झाड़ के अपने कंधे पे रुमाल रखा, कहने लगा मौलवी साहब कितना टाइम लाया जे मैनू समझाते। जी वो घंटा सवा हो ही गया है। कहने लगा मेरा नाना भी या रसूलल्लाह कहता था, मेरा दादा भी या रसूलल्लाह कहता था, मेरी माँ और दादियाँ कहती थी मैं सदके जाऊं या रसूल अल्लाह। कहने लगा तेरे जो दिल में आता है तू कर। और फिर आप यकीन करें, खतीब तो बना के तकरीर करते हैं, अदीब तो सोच के जुमला लिखते हैं, लेकिन पेंडू देहाती सादा बंदा रूह की बात कर गुजरता है। वो नीचे उतरते कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तेरी दलीलें नहीं तोड़ सकता, पर तेरी एक बात भी मुझ पर अंदाज नहीं हुई
میں آج بھی کہہ رہا تھا، میں قیامت تک کہتا رہوں گا یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں۔ کہیں بندہ مضبوط تو ہونا، اسے کہیں کھڑا تو ہونا ہے نا۔ ہم لوگ نا کمزوری دکھاتے ہیں، آپ مضبوط بات کہہ جائیں، روب کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں کوئی پیسے دب والا بندہ آ گیا تو پتہ نہیں وہ آئے گا تو وہ کیا کر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے کی پختگی عطا فرمائی ہوئی، اور مضبوط روب ہمیشہ مضبوط نظریات والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب اپنے مزاج کے لحاظ سے نظریاتی طور پر مضبوط آدمی۔ دوسری بات جو میرے اور آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ اتنی سخت بات کرتے ہیں، بلکہ نقیب محفل، میں تو اب چونکہ عشاء کے بعد والے جلسوں میں نہیں جاتا چونکہ مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہمارا نقیب نا کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے، پھر وہ مائک لے کے ادھر چلا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے تگڑے ہو جو میں جملہ دین لگا۔ تو میرے جیسا بزدل آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جملہ دین لگا ہے کہ بم چلان لگا ہے۔ بھائی تو کہہ دے جو کہنا ہے، اتنی مصیبت کس بات کی بنی ہوئی؟ اور پھر اتنی مشکل میں وہ بندہ آ جاتا ہے پسینے سے شرابور۔ کئی دفعہ میرے جیسا دیسی آدمی کہتا ہے کہ اے گل رام نہ بھی ہو سکتی سی، اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور قوم کو بھی پریشان کرنے۔ اب سادی سی بات ہے، سادے سے انداز میں کہہ دیں۔ مفتی صاحب کی میں نے اگر میں کہوں نا، میں ان کی تقریر غور سے سنتا تھا، توجہ سے سنتا تھا، اور کھلے دل سے کہتا ہوں سیکھنے کو ملتا تھا۔ مفتی صاحب کی بات میں غور سے سنتا تھا، میں نے انہیں 18-19 سال دیکھا یا اس سے بھی زیادہ۔ میں ان کی بات غور سے سنتا تھا، 2 جملوں میں ان کی تدریس اور تقریر پر تبصرہ کروں تو مفتی صاحب کے دلائل گرم ہوتے تھے، انداز نرم ہوتا تھا، تگڑے دلائل مضبوط، لیکن اتنے میٹھے انداز۔ بیچ میں سے نا تھوڑی دیر وہ رک جاتے تھے بات کرتے کرتے، وہ 2-4 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا جو وقفہ ہوتا تھا وہ نا تجسس اور زیادہ بڑھا دیتا تھا کہ پتہ نہیں اگلی بات کیا ہونے لگی ہے۔ یعنی سنجیدہ آدمی جو ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ، وہ بات کو سمجھنا چاہتے، وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ جناب آپ کے پاس پیچھے مواد بالکل نہیں ہے لیکن آپ کا جاہو جلال جو ہے وہ بے انتہا ہے۔ حضرت اپنی بے پناہ حکمت کے تحت، میں نے کہا وہ مضبوط ترین آدمی تھے، لیکن زندگی میں الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا، کام زیادہ کیا، ڈیوٹی زیادہ کی، الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود فساد سے بچتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس سے مراد دنیا داری کے جھگڑے ہیں۔ اگر نظریے اور عقیدے میں کسی جگہ آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے احقاق حق، تو وہ تو باعث اجر ہے۔ عزیز بھائی، مفتی صاحب نا اپنی نرم مزاجی کے باعث، حکمت کے باعث ہمیشہ بہت ساری جگہوں پہ بڑا الجھاؤ وہ پیدا کر سکتے تھے، بات کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو گہرائی تک سمجھتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ بہت ساری جگہوں سے دامن بچا کے بندہ نکل جائے۔ تیسری بات، جب تک انسان نرا علم پڑھتا ہے اور عمل نہیں نہ کرتا، اس کے لیے ڈھیر سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں، ڈھیر سارے کام۔ بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں فلانی جگہ دل نہیں لگتا، تو میں کہا کرتا ہوں اپنے کام کو اپنا شوق بنا لو، اپنے کام کو اپنا۔ مجھے ایک دفعہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب بتانے لگے، کوڑلی لوہارا والے۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ حضرت فقیہ اعظم کے پوتے ہیں، سلطان الواعظین کے بیٹے ہیں، کوئی خاص بات ارشاد فرمائیں۔ تو کہنے لگے مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا عطاء المصطفیٰ تو مولوی ہے، اس بات سے کبھی گھبرانا نہ، اس بات کو باعث فخر بنا لے۔ وہ بعض بندے کہنے نا مینوں مولوی نہ سمجھیا جی، بھئی یہ کوئی شرم والی بات ہے۔ کہنے لگے تم کہہ سانو بھئی مولوی سمجھیا جی، آپ کو پتہ ہے مولوی کی شان کیا ہوتی ہے؟ عالم دین کا اس میں کمزور ہونے والی کیا بات، کچے ہونے والی کیا بات؟ اپنے ماحول کو کبھی بھی اپنے لیے باعث کمزوری نہ بنائیں۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں غریب لوگ، وہ پیچھے پیچھے جھجکتے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کو ڈٹ کر جینا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ ڈھیر سارا پیسہ کرپشن کے پیسوں کا ہے،
غریب کے پاس جو بھی ہے اس کے ہاتھوں کے چھالوں کی کمائی ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. مفتی صاحب نے اپنے کام کو لطف لے کے کیا ساری زندگی. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو کام بھی کرتے تھے نا, ہمارے ایک استاد تھے, وہ فرمایا کرتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہیں کرنے, ایک کر لو پر ذرا چاج نال کرو. 15 کام زندگی میں بندہ چھیڑ لے, کام ایک بھی ٹھیک نہ ہو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارے کام میں نہیں کرنے. بھئی نہیں کر سکتے آپ جو ایک کر سکتے ہیں وہ ذرا صحیح کر کے. مفتی صاحب نے وہ کبھی لکھنے بیٹھتے تھے تو بعض لوگوں کو جو تھوڑے سے معذرت کے ساتھ, بعض لوگ جو ادب سے شعر و شاعری سے متعلقہ ہوتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ مفتی لکھتے لکھتے خشک ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب کا قلم ایسا نہیں تھا. ان کے آپ فتاوی جات کو دیکھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ دلائل مضبوط دیے جائیں اور بات کو جامع کیا جائے, اس کو بلا وجہ پھیلایا نہ جائے, اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بلا وجہ چیزوں کو کھولا نہ جائے, قوم کو آسانی دی جائے. شستہ لکھتے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نقشہ بن رہا تھا تو ایک دن, چونکہ میں بھی چھوٹا سا ادارہ تعمیر کر رہا ہوں, تو میرے ساتھ نقشہ کھول کے بیٹھ گئے. میں نا غور سے ان کو دیکھنے لگا, چونکہ میرا خیال تھا کہ آج کل میں بڑا سیانا ہوں, بڑے نقشے بنا رہا ہوں, اور کئی لوگوں سے میں مشاورت کر رہا ہوں تو میں بڑا سمجھدار ہوں اس معاملے میں. تو میری یہ خیال تھا شاید میں کو رائے دے سکوں گا. لیکن وہ جب وہ نقشے پر مجھ سے بات کر رہے تھے اور تعمیرات بتا رہے تھے اور فوٹو اور انچ بتا رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا میں کہ حضرت صاحب تسی عالم ہو, نال کدھر نقشہ نویسی بھی سیکھی جے؟ کہنے لگے نہیں, بناتے بناتے ہی سمجھ آ گئی. اس پر بھی پوری توجہ, باتیں زیادہ نہیں کرنی, ختم کرنا ہے. سادگی اور چیز ہوتی ہے, سادگی اور چیز ہوتی ہے, اور میلہ کچلا رہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اتنے درویش رہتا ہے سادہ ہے. میں کیا سادہ نہیں, ان جد کو صابن نو پیسے کوئی نہیں. یہ کوئی سادگی ہے کہ آپ منہ ہی نہ دھوئیں؟ یہ کوئی سادگی ہے کہ آپ کپڑے ہی نہ بدلیں؟ یہ کس طرح کی بات؟ ہمیں وہ حدیث چمکتی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال, الجھا ہوا لباس دیکھ کے حضور نے فرمایا تھا تم پر اللہ کا فضل ہے. اور رب جب کسی پر فضل کرے تو اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. یعنی اتنا ستھرا لباس, امامہ باندھنا. میں بریلی شریف میں تھا تو وہاں مفتی مجیب اشرف صاحب ایک عالم تھے, ان کا چہرہ بڑا ملتا تھا حضرت مفتی صاحب سے. اللہ نے انہیں توفیق دی, انہوں نے 30 سے زیادہ حج کیے. تو امامہ بڑا سونا باندھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا حضور جی آپ بڑی اس پہ اہتمام کرتے ہیں. تو کہنے لگے مجھے میرے استادوں نے کہا تھا, مفتی شریف الحق صاحب نے, پتر سنت اس طرح ادا کرنا کہ اچھی لگے, کسی اور کا بھی دل کرے. اس طرح نہ انداز اختیار کرنا کہ کوئی بندہ کہ یار یہ کیا بنا ہوا ہے, ذرا اس کو صاف کر کے سونا کر کے. یعنی حضرت صاحب کا جبہ, حضرت صاحب کی پاؤں میں موزے, حضرت صاحب کے جوتے. اور چونکہ تھوڑا سا کالج میں آتا جاتا رہا ہوں تو تھوڑے سے کالج کے بچے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ خوشبو کیڑی لانا ہے, ایک دوسرے سے سوال کر لیتے ہیں کہاں سے لیتا ہے. ان کی نفاست, ان کی سادگی. یعنی کئی دفعہ دل کرتا تھا کہ یار اگر کوئی دیکھے نا جمال یار تو اسے کہو ذرا آنکھیں دھو کے دیکھے, اسے کہو ذرا تھوڑی سی نا نظریں ہٹ. میں نے اس کو اتنا دیکھا, اتنا دیکھا, اتنا دیکھا جتنا کہ دیکھا جا سکتا تھا. آخر پھر بھی 2 آنکھیں تھیں, کتنا کو دیکھا جا سکتا تھا. نفاست, خوبصورتی. اور آخری بات یہ کہ میں ملنے کو آ گیا, مجھے کہیں جانا تھا, سفر کا ماحول تھا, میرا خیال تھا ذرا جلدی ملاقات ہو جائے. تو میں نے جب تھوڑا سا خادم سے اصرار کیا, میں باہر تھا تو وہ مجھے اٹھا کے کمرے میں لے آئے. میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت اگر کہیں آرام فرمائیں تو مجھے ٹائم دے دیں, میری بات سن لیں, پھر اپنے معاملات میں چلے جائیں. چلے چھوٹا سا مولوی میں بھی ہوں, مجھے بھی ادھر ادھر جانا آنا پڑتا ہے, تو بیٹھا ہوں. لیکن جب مجھے اٹھا کے ان کی لائبریری میں لے جایا گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی, اور دیر ہو گئی تھی. میں پڑھ چکا تھا, بہت سارے لوگ پڑھ چکے تھے. میں نے انہیں نفل پڑھتے دیکھا. پھر میں نے دوبارہ خادم سے پوچھا تو انہوں نے کہا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو میری طرح کو, جن کو کوئی خاص علمی شغف بھی حاصل نہیں, کتنی رٹ کے حدیث یاد کر لیا ہم نے, کتنی کہ عالم ساری رات سویا بھی رہے اور عابد عبادت بھی کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے.
تو میرے دل میں کئی دفعہ خیال آتا ہے یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، پر وہ ساری رات ہی اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک کو بھی تو حدیث آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی موجود، وہ تو 40 سال گزر گئے، ساری رات مصلی آباد رہا۔ حضرت مفتی صاحب اللہ کو یاد کرنے والے، عبادت کا لطف لینے والے، وہ یہ نا انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں کچھ دکھ بڑے نجی ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں بڑی ذاتی ہوتی ہیں، بڑے قریبی لوگوں کو بھی انسان نہیں بتا سکتا۔ ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے مصلی آباد رکھو، دعائیں کھول کے مانگو، جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، واہ واہ، ان سے کہہ دو۔ میں پشاور تھا رات کو، اور مشکل سے آ نہیں سکتا تھا، پرسوں کراچی سے آیا، رات پشاور جانا پڑا، رات بڑا سفر کر کے آیا۔ میں اپنا چھوٹا بیٹا بھی ساتھ لایا، میں اپنے بچوں کو حضرت مفتی صاحب کے پاس بٹھایا کرتا تھا، ان سے دعائیں کرایا کرتا تھا۔ کبھی ہمیں گھر میں کسی دعا تعویذ کی ضرورت پڑتی تو ہم نہ ان کی طرف رجوع کرتے، ان سے دعا کراتے۔ کافی لمبی چوڑی میں نے دنیا دیکھ لی ہے، اپنی بساط کے مطابق کافی دنیا گھومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں ڈھیر ساری برکتیں رکھی تھی۔ وہ جو قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے نا، اللہ سے ڈرنا، وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا، اپنی صحبتیں پاک کریں، نہ بیٹھیں ان لوگوں کے پاس جو آپ کو یہ سبق پڑھاتے ہیں اور پڑھ لینا نماز، بڑا ٹائم پڑا ہے، بچنا ان سے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، نمازی تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی طالب علموں سے کہتا ہوں، یار تو مدرسے آنے سے پہلے صحیح پڑھتا تھا نمازیں، اب تو سستی کرتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ حضرت مفتی صاحب اپنے مزار میں ہیں، تو ان کے مزار کے گرد لگی ہوئی وہ خوبصورت ٹائلیں اور وہ جو لوہے کی دیواریں، وہ آج بھی ان کی نفاست کا پتہ بتاتی ہیں۔ بساط بزم الٹ کر کہاں گیا ساکی، فضا خاموش صبح چپ اداس پیمانے، تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے، اور نصیر اشک تو آنکھوں میں سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب